کلو علیہ سپری نام کا سنے جڑے. اچھا یہ مختصر ہے اس سے. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم لگ گیا اسٹارٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اچھا اس میں مورب کی تمرین آگے آ گئی ہے اور اس میں ہے اسماء ستہ مکبرہ آپ نے مٹائی دیا. اسماء ستہ مکبرہ ستہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مکبرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تثنیہ و جمع کی تین اقسام. اب توجہ رکھیں میری طرف. پہلے ہم حسب معمول بطور تھیوری اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد تمرین حل کرتے ہیں. سب سے پہلے آیا ہوا ہے اسماء ستہ مکبرہ. ادھر دیکھیں آپ, جو چیز آپ کو آتی ہے آپ خود بول لیں. اسماء کس کی جمع ہے؟ اسم کی. واحد کون ہے اس کا؟ اسم. ستہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 6. مکبرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو مصغرہ نہ. مصغرہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں تصغیر پڑھی آپ نے نہیں پڑھی؟ کیسے بنتی ہے؟ پہلے حرف پر پیش, دوسرے پر زبر, تیسری جگہ یا ساکن. یہ مختصر قاعدہ ہے, ورنہ اس کے ساتھ تصغیر بنانے کے 3-4 قاعدے ہیں, وہ آپ نے اس میں پڑھے ہوں گے, نہیں تو پڑھ لیں گے. تصغیر کے 3-4 قاعدے ہیں بنانے کے, لیکن یہ بنیادی قاعدہ ہے جو آپ کو آنا چاہیے. جیسے رجل کی جمع رجل, مرد رجیل چھوٹا مرد. ٹھیک ہے. اب تصغیر کیوں لاتے ہیں اس کی بہت ساری وجہ میں نے آپ کو, مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتائی ہے. آئی بات سمجھ؟ اچھا اسی طرح جو ہے یہ تصغیر ہے عبدن کی جمع, عبدن کی تصغیر, اور تصغیر فعل کی نہیں آتی, اسم کی آتی. تثنیہ جمع کی نہیں آتی, واحد کی آتی. یہ اصول ہے, سمجھ گئے بات کو؟ واحد کی آتی ہے اور اسم کی آتی ہے. اب یہ مکبرہ ہے. مکبرہ کا مطلب ہے مکبرہ کے مقابلے میں ہوتا ہے مصغرہ, یعنی تصغیر والے نہیں ہیں, مکبرہ والے ہیں. یعنی رجل ہے رجیل, عبد ہے عبید, اس طرح آپ سمجھ جائیں. چونکہ ابھی تو آپ نے ستہ مکبرہ نہیں پڑھے, میں اس لیے مثال دے رہا ہوں. تو مکبرہ کا مطلب کیا ہوا؟ جو مصغرہ. اونچا بولیں, جو مصغرہ. اور تصغیر سمجھ گئے کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا بھائی اب سنیں, توجہ رکھیں. یہ 6 ہیں. 6 کون سے ہیں؟ ان 6 کو ذرا آپ نوٹ فرمائیں. مثلا ان 6 کون سے ہیں؟ ابن کیا ہے؟ اخن کیا ابن, اخن اور حمن. ٹھیک ہے. حمن اور حنن, فمن اور ذو مال. یہ 6 ہیں. اب کا معنی ابا جی, باپ. اخون کا معنی بھائی. اخون ویسے آدمی بھی کہتے ہیں سگا بھائی. اخون. حمن دیور شریف. دیور کسے کہتے ہیں؟ دیور چھوٹا بھائی. بڑے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ, یہ اصل علم بھی اضافہ ہے. ٹھیک ہے. دیور. اب دیور جو ہے یہ وہ حدیث میں آتا ہے نا, آپ علیہ السلام پردے کے مسائل بیان فرما رہے تھے کہ گھر میں پردہ ہونا چاہیے. جب جوائنٹ فیملی بھی ہے تو آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ پردہ. جو غیر محرم ہے, غیر محرم ہے. تو آپ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیور سے بھی پردہ ہے؟ حضور نے فرمایا الحمو الموت. حدیث ہے الحمو الموت, دیور تو موت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ایک مطلب, 2 مطلب. ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا محرم ہے, حالانکہ وہ غیر محرم ہے. اور جس کو آدمی ایک مطلب غیر محرم ہے اس کو محرم کے درجے میں لے کے چلے تو یہ ایک عجیب سی کیفیت بن گئی نا. اب اس کو اس سے چھڑانا, اس کے سامنے اس کے بیانک ہونے کو بتانا ضروری ہے. بیانک ہونے کو بتانے کے لیے پھر اس طرح کا بڑا لفظ لگایا جاتا ہے.
مثلاً آپ کہتے ہیں اس ادھر جو نہیں اس پاس سے نقصان ہو کسی وہ جنا آتا ہے نا جی میں جسا ہوں تو اور مر جو سیوں تھا اب مرنا تو نہیں اس نے کیا ہوگا تھوڑا بہت نقصان ہوگا آپ کہتے ہیں مر جو سی سروئی تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت سے پکڑیں تو بخار پہ راضی کر لیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز کی ہیبت بتانے کے لیے ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیور کو تم کیا سمجھتے ہو موت ہے مطلب اس سے بھی بچنا ضروری ہے یہ انداز ہوتا ہے سمجھانے کا لیکن جو میرے پاس دارالفتاء میں کیسز مختلف فتوے سوالات آئے ہیں ان کی روح سے میں کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا یہ لفظ ہے اس کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ واقعی یہ واقعات اللہ معاف فرمائے بہت ہیں اس محلہ سے کئی مجھے ایسے سوالات آئے میرے پاس تو بہرحال یہ ہے دیور موت ہے تو ہمون کس کو کہتے ہیں دیور ہانون یہ آگی شرمگاہ اچھا فمن منہ ٹھیک ہے ذو مالن مالدار مالدار دار کا معنی والا فارسی میں دار مالدار مال والا اب یہ 6 حرف ہیں بھائی ان کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ اب مجھے بتائیں یہ ابن مکبرہ ہے مصغرہ ہے اگر ہم اس کو تصغیر بنانا چاہیں فرض کر لیں بنانا چاہتے ہیں کیا پڑھیں گے بنائیں زور لگائیں ذرا ابیون عبداللہ بن ابیون اخیون حنون ہاں فمن فویہن اصل میں اس میں فوہن یہ اصل میں ہے فوہن اور تصویر جو ہے اپنے اصل کی طرف لے کے جاتی ہے لفظوں کو یہ ہو جائے گا فوائی یہ اسی طرح اس کی نہیں نکلتی تصویر اس کی کراس اس کی تصویر نہیں نکلتی یہ مکبرہ ہی رہتا ہے سمجھ آ رہی ہے اور یہ مکبرہ رہتا ہے یہ میں نے آج سے 28-29 سال یا 30 سال پہلے ناہمیر میں پہلے درجے میں پڑھا تھا مجھے استاذوں کی بات یاد آ گئی ابھی درمیان میں نے نہیں پڑھا ابھی میں نکال رہا تھا اس کی کوئی بنا رہا تھا لیکن فوراً کے ذہن میں ایک جملہ آ گیا اس کی تصویر نہیں نکلتی ٹھیک ہے اچھا ان کی نکلتی ہے لیکن یہاں ہم نے تصویر نہیں نکالنی آپ نے نکالی نا نکالی نا لیکن نکالنی مطلب نکالیں تو اس کا الگ مسئلہ ہوگا لیکن ادھر ہم نے اس کو لانا ہے جو مکبرہ ہو سمجھ گئے اخون بھائی اخیون نکہ جفرا مثلا جس وقت ہم کہتے ہیں منا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے نکاح جفرا کاکا تو یہ شفقت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا اب ہونا استعمال کر تو پھر کیوں اچھا ٹھیک ہے لیکن وہ بھی شفقت وہ محبت کے معنی میں ہوگا اچھا چلیں جی تو بہرحال یہ ہو جائے گا اسی طرح یہ اسماء ستہ مکبرہ ہیں اسماء ستہ مکبرہ ہیں جب آپ نے ان کو پڑھ لیا اب یہ کہتے ہیں ان کی آپ نے کرنی ہے پہچان کر لیں گے پہچان انشاءاللہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آگے دوسری چیز اچھا اس کا تھوڑا سا اعراب میں آپ کو بتا دوں اگرچہ انہوں نے وہ پوچھا نہیں ہے لیکن آپ نے ادھر پڑھا ہوگا تو میں تھوڑا سا اعراب آپ کو بتا دوں اس کا اعراب کیا نکلے گا مفرد منصرف صحیح والا نکلے گا یہ جیسے لکھے ہوئے ہیں مثلا جانی ابن جانی جیسے زیدن والا اعراب ہے کہ نہیں ہے مفرد منصرف والا اعراب ہے کہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مفرد منصرف صحیح والا اعراب کب جب اس طرح لکھے ہوں تو یہ زید والا اعراب ہے کہ نہیں ہے آگے رائتو زیدان رائتو ابن فررتو بابن میں پیچھے فعل نہیں لکھ رہا آپ کو پتہ ہے اس لیے نہیں لکھ رہا ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کو میں ایک اور طریقے سے لکھتا ہوں مثلا اس کو میں مضاف کرتا ہوں ضمیر کی طرف کاف ضمیر کی طرف اب پڑھیں جی جانی اب اس کا اعراب بالحرکت نہیں ہوگا بالحرف ہوگا الف واو یا کے ساتھ اعراب آئے گا اب چلے میں دیکھتا ہوں آپ پہنچ گئے کہ نا جی جانی ابو کا واو آ گئی ہے الف واو یا والا اعراب اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرف
وہ تھے اعراب بالحرکت کا بن 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 کیا تھے اعراب بالحرکت. یہ اب کیا آ رہا ہے اعراب بالحرف. یہ اعراب دو قسم پر ہے الف واو یا. ایک طرف آپ اس کو بیماریاں ڈکلیئر کرتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ اس کو اعراب بنا کے لاتے ہیں. کیا مزے ہیں اس کے. لیکن وہ صرفیوں کے ہاں تینوں بیماریاں ہیں ان کے ہاں اعراب میں آتے ہیں. اچھا جانی ابو کا جی رأیتو ابا کا. رأیتو ابا. ابا میں الف آ گیا کیونکہ زبر کے ساتھ کون جڑتا ہے پیش کے ساتھ کون جڑتا ہے کیونکہ پیش بھی ایسی ٹونڈی ہوتی ہے اور واؤ بھی ایسی دراٹی دانت کی طرح ہوتی ہے. اچھا ایسے مررتو بیا زیر کے ساتھ کون جڑتا ہے ہاں جی یا بی ابی کا. ایسے پڑھیں گے. آئے میرے پاس تیرا ابا جی. میں نے دیکھا تیرے ابا جی کو. میں گزرا تیرے ابا جی کے پاس سے. آئے ابا جی دیکھا ابا جی گزرا میں ابا جی کے پاس سے. یہ فرق آئے گا اس میں. سمجھ گئے. یہ ان کا اعراب اس طرح ہوگا. اچھا اگر اس کو آپ مضاف کریں. یہ مضاف کس کی طرف ہے کاف کی طرف. کاف ضمیر ٹھیک ہے کی طرف. اب مضاف کریں یا ضمیر متکلم کی طرف جی. اب تینوں میں اعراب تقدیری آئے گا. اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے ماننا پڑے گا. نظر شذر کچھ بھی نہیں آئے گا. تقدیری کا معنی ہے فرض کرنا پڑے گا. تقدیر کسے کہتے ہیں فرض کی ہوئی چیز اندازہ کی ہوئی چیز. ماننا پڑے گا. نظر شذر کچھ بھی نہیں آئے گا. جانی بولے جانی ابھی یا متکلم جانی ابھی. آئے میرے ابا جی. آپ کو کوئی پیش نظر آ رہی ہے مانی ہوئی ہے کہ ادھر پیش چھپی ہوئی ہے. رأیتو ابھی مررتو بی ابی. تینوں میں تقدیری. تینوں میں کچھ سمجھ آ رہی ہے نہ ہو پتہ چل رہا ہے نا. تو یہ جب آپ ان کا اعراب نکالیں گے تو یہ اس کی تین مشہور صورتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں. یا یہ بالکل غیر مضاف ہو کر آئیں گی. یہ غیر مضاف ہیں. ٹھیک ہے بولیں غیر مضاف کوئی مضاف نہیں ہے تو ان کا اعراب ہوگا زید والا مفرد منصرف صحیح والا. اور جب آپ اس کو مضاف کریں گے کاف ضمیر کی طرف تو ان کا اعراب بالحرف ہو جائے گا. اور جب آپ اس کو مضاف یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو جانی ابھی رہی تو ابھی مرت تو بھی اعراب تقدیری ہو جائے گا. تقدیری کا کیا مطلب ہے نظر کچھ نہیں آ رہا. ادھر ضمہ مانا ہوا ہے ادھر فتح مانا ہوا ہے کسرہ مانا ہوا ہے رفع نصب مانا ہوا ہے صرف. جس طرح جانی غلامی رأیتو غلامی مررتو بھی غلامی می 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 می. آئے میرے پاس میرا غلام دیکھا میں نے اپنے غلام کو گزرا میں اپنے غلام کے پاس. کہا غلامی غلامی. غلام مضاف ہے یا کی طرف. سمجھ آ رہی ہے. قاضی نہیں ہے قاضی صاحب اور ہے. قاضی کی اپنی یا ہے یا متکلم وہ پیدائشی یا ہے نال یعنی کیا ہے تو اس کا اعراب اور ہے. اس کو کہتے ہیں رائت جانی قاضی رأیتو قاضی رأیتو قاضیہ مررتو بھی قاضی. اس کا اعراب اور ہوتا ہے. وہ آپ جب اس میں متمکن کی 16 قسمیں پڑھیں گے اس میں آپ کو سارے اعراب کلیئر ہو جائیں گے. ابھی میں صرف اشارے دے رہا ہوں. اس کو آپ سمجھ گئے جس کو سمجھانا مقصد تھا. یہ ہو گیا آپ کا اسماء ستہ مکبرہ صاف ستھرا. جو چیزیں ضروری تھیں میں نے بتا دیا. اب آئیں تثنیہ و جمع. تثنیہ و جمع بالکل آسان سے ہے. صرف 1-2 منٹ میری طرف توجہ کریں. تثنیہ کی 3 قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. تثنیہ کی 3 اقسام. نمبر 1 اصلی. نمبر 2 فرضی. یہ میں نے اپنے نام بنائے ہوئے ہیں. یہ کہیں دنیا کی کتاب میں آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے. اپنے جاٹویں نام بنائے ہوئے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جاٹویں کہتے ہیں تجرباتی کہتے ہیں سمجھانے کے لیے. تیسرا ہے عددی.
اس طرح آپ کو یاد رہیں گے. یہ سب سے پہلے اصلی ہے. مجھے بتائیں اصلی کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ تثنیہ کہ جس کا کوئی واحد موجود ہو. میں نے کیا کہا؟ جس کا کوئی واحد موجود ہو. فرضی کون سا ہوگا؟ جس کا واحد شاید کوئی نہیں، آپ نے ویسے ہی پکڑ کے جمع بنایا ہوا. عددی کون سا ہوگا؟ جو اعداد و شمار میں آیا ہوا ہو، گنتی میں آیا ہو. اب مثال دیکھیں جی. اصلی کون سا ہے؟ جس کا واحد موجود ہو. جی جس کا واحد موجود نہ ہو، بس فرض تثنیہ فرض کر لیا گیا ہو. عددی کون سا ہے؟ جو گنتی میں آئے. آپ اس کی مثال دیکھیں. مسلمانی. مسلمون کی جمع کیا آتی ہے؟ بولے نا. مسلمانی. مسلمانی. حالت رفع نصبی جری. حالت رفع. اگر حالت نصبی یا جری ہو تو اس کا کیا آنا چاہیے؟ بولیں. مسلمینی. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ مسلمینی میں دونوں آتے ہیں. نصبی اور جری دونوں میں مسلمینی آتا ہے. اور رفع میں کیا آتا ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ رفع ہوگا تو الف نون، نصبی ہوگا تو یا نون، یا مقبل مفتوح. یا مقبل کیوں؟ اگر یا مقبل مکسور مسلمین ہوا تو جمع ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے اصلی جس کا واحد موجود ہے. ان دونوں کا واحد کیا مجھے بتا دیں. بولے نا. ہو گیا. رجلن تثنیہ بنائیں. یہ تو میں نے جمع مذکر سالم کی طرف لے کے گیا ہوں. آپ مکسر کی مثال دیں نا. رجلن کی جمع تثنیہ رجلانی. حالت رفع، حالت نصبی جری رجلینی. بولیں سب بولیں. رجلانی رجل. سمجھ گئے اچھی طرح؟ اچھا یہ ہو گیا. اب جس فرضی جس کا واحد موجود نہ ہو، فرض کر لیا گیا ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ کلا مذکر کے لیے، اور کلتا دو مؤنث کے لیے. کلا دو مرد، کلتا دو عورتیں. اور یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں عام طور پر. کلاہما کلتاہما. اس میں زہر کی طرف بھی ہو سکتے ہیں. کلتا الجنتین آتت اکلہا. کلتا الجنتین اس میں زہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں. تو کلا دو مرد، کلتا دو عورتیں. لیکن ان کا واحد ہے کوئی نہیں. یہ فرض کر لیا ہم نے تسمیہ. واحد کوئی نہیں ہے. عددی کی مثال آپ دے دیں جی. اثنانی مذکر کے لیے دو مرد، اثنانی دو عورتیں. ان کا واحد موجود ہے نہیں موجود؟ واحدۃ ہے کہ نہیں ہے نا. اس کا واحد ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کس میں ہے؟ گنتی میں. گنتی ہے کہ نہیں ہے؟ گنتی ہے نا. اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ جمع کی آپ خود بنا رہے ہیں. مثلا جمع کی 3 قسمیں جی. اسی طرح بنائیں. نمبر 1 اصلی کو میں آگے تشریح نہیں کرتا. جس کا واحد موجود ہو تصریح جمع موجود. جس کا واحد موجود ہو جی. اصلی مسلمون رفع. ہاں جی. نصبی جری مثال دیں. مسلمین. یہ مسلمین. اچھا ہو گیا. اسی طرح مکسر کی مثال دیں. ادھر میں نے اس کی رجلانی ہے نا، اور رجلینی. ادھر بھی دیں رجالون. رجالون کا واحد کیا ہے؟ رجل موجود ہے نا. تو اصلی آگے. چلیں جی نقلی فرضی یاد ہے. فرضی کی کیا مثال ہے؟ علوم. کیا مثال ہے جی؟ علوم.
اولو، یہ واو پر جزم نہیں ہوتی. اولو، اولو کا معنی ہوتا ہے والے. اولو الالباب، اولو الالباب قرآن میں نہیں استعمال ہو رہا. اولو، اولو جو ہے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، والے، لیکن جمع ہے. لیکن اس کا واحد بتائیں کوئی واحد ہے؟ نہیں ہے. واحد ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کا واحد خام خواہ تکلف کر کے بنایا ہے زو کو. زو کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ والا. زو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا. اس کا جمع نہیں آتا اور اس کا واحد نہیں آتا. اس کو چاہیے تھا جمع، ڈھونڈ رہا تھا اندھیرے میں ٹارچ لگا کے. اس کو چاہیے تھا واحد، وہ بھی لائٹ لگا کے ڈھونڈ رہا تھا. ہم نے دونوں کا آپس میں کروا دی صلح. تو اب یہ کہتا ہے میں اس کا واحد ہوں اور وہ اس کو کہتا ہے میں اس کا جمع ہوں. بالکل ہو سکتا ہے. امراتن کی جمع نہیں نظر آ رہی، نساء ان کا واحد نظر نہیں آ رہا، تو امراتن کی نساء ہم نے ڈکلیئر کر دی. نسواتن بھی کہہ سکتے ہیں، قالت نسواتن ہے نا قرآن میں. نسواتن نساء جمع کسر ہے. اور اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے جمع من غیر لفظ الواحد. ایسی جمع جو اپنے واحد کے لفظوں میں نہیں آ رہی ہے، اس کی جمع من غیر لفظ الواحد. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. اولو تو اس کا واحد نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کا واحد نہیں ہے. ہم نے فرض کیا ہوا ہے زو کو، لیکن یہ گپ شپ ہے. اصل یہ ہے کہ اس کا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اس کی مثال ہو گئی. تیسرا کون سا ہے؟ عددی ہے. عددی کی مثال دیں. عشرون، یہ دائیاں جتنی بھی ہیں دائیاں، عشرون سے لے کر 90 تک پڑھ. وہ بھائی 20 سے لے کر 90 تک دائیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. یہ جتنی دائیاں ہیں وہ اس میں. اب دیکھیں یہاں پر رونا، رونا، بونا کسی نشانی ہے. جمع کے ساتھ ملتا ہے نہیں ملتا؟ ہاں ملتا ہے نا. اور یہ کس میں آ رہا ہے؟ گنتی میں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں عشرون جمع ہے، اس کا واحد بتائیں. اس کا واحد آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کا واحد تو آپ چلیں گے کہیں گے واحد واحدۃ. اس کا واحد بتائیں. عشرون کا واحد کیا ہے؟ عشرون. عشرون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10. عشرون کا معنی کیا ہے؟ 20. تو عشرون اگر آپ جمع بنائیں گے عشرون کی تو کم از کم کتنے عشر ہونے چاہیے؟ 3. تو 3 عشر کتنے بنیں گے؟ 30. یہ تو بیچارہ 20 ہے. تو اس کا واحد نہیں نظر آ رہا. اس کا واحد نہیں نظر آ رہا. اگر آپ عشروں کو بناتے ہیں تو وہ 30 کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ پیچھے چھوٹا رہ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ اس کی شکل ملتی ہے، مسلمون، رونا، بونا اس کے ساتھ ملتی ہے. اس کو ہم نے جمع کیا. اچھا جب آپ نے اس کو سمجھ لیا اب ذرا کتاب کو دیکھیں. جی ابو کا کس کی مثال ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ اور کاف ضمیر کی طرف مضاف اور کرایا. حالت رفع ہے، حالت رفع ہے. مسلمین، مسلمین جی جمع مذکر سالم. رفیع نسبی جری، نسبی جری. ذا شرف، ذا، ذو، ذا. ہاں اچھا. جنتینی، تینی، تینی ہے نا. ہاں تسنیہ نسبی جری. جنتانی ہوتا جیسے جنتان سورہ رحمان میں آتا ہے، وہ رفی ہوتا. وہ کیا ہوتا؟ ذا شرفن. ستم قبر ہے نا. زو، زو مال کو چھوڑو، زو کو دیکھو. ٹھیک ہے. اچھا ثلاثون، سونا جمع کون سا؟ عددی. ساتھ نام لیں اس کا. ثلاثون میں نے آپ کے سامنے ساری دائیاں پڑھی ہیں. آگے جی ساحرانی، ساحرن، ساحرانی. تسنیہ حالت رفی، الف نون. صاحبینی نسبی. الرجلانی رفی، تسنیہ رفی. حموکا اسماء ستہ مکبرہ. رجلینی تسنیہ. رجلینی تسنیہ. آگے اخونا ستہ مکبرہ. امراتینی، تینی تسنیہ 2 عورتیں. حالت نسبی. والمجاہدون جمع مذکر
سالم حالت رفی. ذکری ذی ذو ذا. اچھا اثنتانی عددی تسنیہ عددی. الطالبون جمع مذکر سالم حالت رفی. دیکھیں نا یہ چیزیں سمجھنے کی آپ خود حل کر رہے ہیں. ذو علم ذا ذو ذی. 20 جمع عددی. کلاہما تسنیہ فرضی. کلاہما کلتاہما کلتا الجنتین دونوں کی طرف ہو سکتے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے کلتا اب یہ نیچے ہو گیا. اب نیچے آیات ہیں, آیات آپ کے ذمہ ہیں دونوں قسم کی. گروپ میں بسم اللہ کریں اور جا کے 2 دنوں تک ان کو سنائیں.